شاہ جی واقعی کتاب سے ہم دور ہو گئے، لیکن آپ غور کریں کہ ہمارے زمانے میں وہی 3-4 کالج اور 2-3 یونیورسٹیاں تھیں، اب تو بھرمار ہے نا. کوئی ایسا بچہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو ایڈمیشن نہ ملے. پاس ہونا ہے، بلکہ کچھ معاملوں میں تو پاس ہونا بھی ضروری نہیں ہے، سپلیمنٹری کے ساتھ بھی ایڈمیشن ہو جاتا ہے. تعلیم بڑھ رہی ہے، لیپ ٹاپ بک رہے ہیں، ٹیبز بک رہی ہیں، گوگل جو ہے وہ آپ کو ہر طرح کی انفارمیشن دے رہا ہے. حکیم صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ کتاب نہیں پڑھتے. سچ ہے بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہی ہے کہ کتاب سے دوری، اور آپ کا صرف یہی مسئلہ ہے کہ نوجوان نسل کتاب سے دور کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی حد تک یہ گیجٹ جو ہے یہ ہماری وہ ریکوائرمنٹ پوری کر تو رہا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم ایک چیز دیکھتے دیکھتے دائیں بائیں بہت ساری چیزوں میں گھس جاتے ہیں. شاہ جی اس کے اوپر ایک اور توجہ فرمائے. کر تو رہا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کر رہا ہے، آپ لوگوں نے اس میں شامل ہونا ہے بعد میں بیٹا، آپ لوگوں کا موضوع ہے یہ. کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ انیٹمی فون سے نہیں پڑھ سکتا، اس کو کتاب سے ہی پڑھنی ہے. جو سیریس ایجوکیشن ہے نا وہ کتاب سے ہی ہے. آپ نے انجینئرنگ کی کوئی ہینڈ بک جو ہے نا وہ ہینڈ بک ہی لینی ہے. یہاں سے آپ انجینئر بن کے نہیں نکل سکتے. ہاں یہاں سے آپ فیشن ڈیزائنر بننا چاہیں، پتہ نہیں بن سکتے کہ نہیں، میرے خیال میں بن سکتے ہیں، بن جائیں گے. یہاں سے آپ آرکیٹیکٹ نہیں بن سکتے، یہاں پہ آپ انجینئر نہیں بن سکتے، یہاں سے آپ محمد علی انجینئر بھی نہیں بن سکتے. کتاب پڑھنی پڑے گی، حوالہ لینا پڑے گا، کتاب پہ آپ کو درترست ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کیا ایشو ہے؟ آپ نے کہا کہ انسٹیٹیوشنز، پہلے گنتی کے کالجز اور یونیورسٹیز ہوتے تھے. کراچی یونیورسٹی میں نے جوانی میں بچپن لڑکپن میں دیکھی تھی، مجھے بہت دور لگتی تھی، اور بنائی دور اس لیے جاتی تھی. ہمارے جو کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے وہ ہمیں یہ بتایا کرتے تھے، یہ بیٹا اس لیے دور بنائی گئی ہے کہ جب تم 1.5 گھنٹے کا سفر پوائنٹ میں یا بس میں کر کے آؤ تو تمہارے یہ خناس یا نہ سمائے یہ بات بیٹھ جائے کہ باپ نے اتنی دور اگر بھیجا ہے تو میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں اتنی خواری کر کے، مجھے پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. انسٹیٹیوشن پڑھنا ہو گیا، ایک پوائنٹ ہو گیا نا، ٹھیک ہے. پرابلم ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹس جو ہیں کثیر تعداد میں ہو گئے، لیکن وہاں شاید انفارمیشن تو مل رہی ہے لیکن جو علم نور جو ہے وہ نہیں مل رہا. ایجوکیشن نہیں مل رہی، انفارمیشن مل رہی ہے. تو یہ انفارمیشن، ایجوکیشن ہماری ضرورت نہیں رہی نا، انفارمیشن ہماری ضرورت رہی ہے. اب کردار کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ایم بی اے ہو، ایم بی بی ایس ہو، اے سی سی اے ہو، اس میں کردار کی تو ضرورت نہیں ہے. آپ نے کارپوریٹ ورلڈ میں جا کے نوکری کرنی ہے، نوکری میں کہاں سی وی میں وہ کہتے ہیں کہ جناب کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر آئیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب آپ کسی ملک کا ویزا لینے جاتے ہیں نا، وہاں وہ آپ سے پولیس اور کریکٹر سرٹیفکیٹ ضرور مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. ہمارے تعلیم کے اندر ضرورت نہیں ہے کہ آپ با کردار. بالکل ضرورت ہے. جب انسٹیٹیوشن بنائے جاتے تو یہ ہم نے ضرورت ختم کی ہے. ہاں تو ضرورت ہوتی تو ہم رکھتے ہیں نا. ضرورت ہے، یہ الگ بات ہے. کبوتر نے آنکھیں بند کرنی ہے بلی کو دیکھ کے. آپ پرانے زمانے کے ہو گئے ہیں. میں پرانے زمانے بتا رہا ہوں. صحیح سر، میں ابھی جوان ہی ہوں. جی حکم. اگر آسان الفاظ میں ہم اگر کہنا چاہیں تو جس طرح سے ہم انسٹنٹ کھانا بناتے ہیں، انسٹنٹ کھانا بازار سے مل جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ میں اور جو گھر پہ پکتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو ہمیں سفر میں کھانا کھانا ہے، جلدی جلدی ہم نے وہ گرم پانی میں ڈالا یا مائکرو ویو میں ڈالا، تیار ہو گیا، لیکن اس کا ٹیسٹ وہ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح موبائل میں جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں وہ انسٹنٹ ہی ہے. بیسکلی جو اس پہ کتابیں اپلوڈ ہو گئی ہیں ہم وہی دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی سینکڑوں لاکھوں کتابیں ایسی ہیں جو اپڈیٹ نہیں ہوئی ہیں. کچھ ایسی نایاب کتابیں ہیں جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، کسی بھی حوالے سے وہ کتاب ہو، پرانی لائبریری میں بوسیدہ سے کاغذوں میں ہے، اس کو کسی نے اپڈیٹ ہی نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اس کتاب سے تو دور ہو گئے. لیکن شاہ جی کتاب ہمارا پرابلم ہے ہی نہیں. علم کی بات، میں تو صرف کتاب کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بات چل رہی تھی کتاب اور موبائل کی. مثال کے طور پہ باقی دیگر باتیں کتاب بنیاد ہے. کتاب ہمارا ایشو کوئی نہیں ہے، اس نسل کا ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر کتاب آپ کا ایشو ہوتا تو آپ کے ہاں لائبریریاں جاری ہوتی. آپ کے ہاں لائبریری کون سی ہے؟ جو لائبریریاں وہاں کا، آپ میرے جیسا آدمی تو وہاں کا ممبر بھی نہیں بن سکتا. مثال کے طور پہ لارنس گارڈن میں لائبریری ہے، میں تو نہیں اس کا ممبر بن سکتا. میں پچھلے 22 سال سے پڑھا رہا ہوں حضور اقدس. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میرا طالب علم 5 سال کی ڈگری لے سکتا ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کالج میں لائبریری کس جگہ پہ موجود ہے، وہ پھر بھی پاس ہو جائے گا. آپ لوگ ایک امیجنری ورلڈ میں رہ رہے ہیں کہ جناب کتاب ہونی چاہیے، اس کا دستہ ٹھیک ہونا چاہیے. سب نہیں ہے. پاس ہونے کا تعلق شعور سے تو نہیں ہے نا بلال بھائی. شعور تو انسان کو علم سے آتا ہی ہے. پاس تو ہونا، پاس تو انسان چیٹنگ کر کے بھی ہو جاتا ہے.
ہمارے شعور میں تک ایک سے چیز آئے عرض کروں معذرت کے ساتھ، میں شاہ صاحب جی، کو بھی شاہ شامل صاحب کر لوں. عابدی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے اس کی کردار سازی کی کمزوری ہے، کردار میں کوئی کمی رہ گئی ہے، یا کردار کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا ایز اے عالم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے لڑکے لڑکی میں ہونا چاہیے جو کہ نہیں نظر آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہتر تو یہ ہوتا کہ میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کرتا، علماء بعد میں جس کے سامنے جسارت ہے، لیکن ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ آج کا جو نوجوان ہے میں سمجھتا ہوں اس کے لیے وہی توقعات اور وہی گائیڈ لائنز ہیں جو 1444 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختص فرمائیں. حضرت ابو ذر کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، ابو ذر پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت حاصل کر لو. شباب کا قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی سے عبرت حاصل کر لو، اس کو حاصل کر لو. وصحت کا قبل سقمک، اپنی صحت سے بیماری سے پہلے جو ہے وہ کام حاصل کرو. اس طرح فرمایا و فراغ کا قبل شغل کا و قبل فراغک، اپنی مشغولیت سے فائدہ حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم جو ہے فراغت پا جاؤ، یعنی بڑھاپے کی طرف چل جاؤ. میں سمجھتا ہوں کتاب تو بہت بات کی بات رہ گئی. آج اس معاشرے کے اندر معاشرے میں فساد، فتنہ، دہشت گردی، دیگر امور میں جتنا جاہل ملوث نہیں ہے اس سے زیادہ پڑھا لکھا ملوث ہے. کتابیں تو بہت ہے اس کے پاس، ڈگری ہوٹلز ہیں. میں ہی سچ بولا ہے، میں ایک جملہ اور عرض کروں، کڑوا سچ بولا ہے. آج بڑے بڑے دہشت گرد ہم لوگ کے پیچھے ملیں گے تو آپ کو بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ملیں گے، اور اس میں میں یہ بھی کہنے لگا تھا یونیورسٹیز اور میں مدرسے کو بھی شامل کرتا ہوں اس میں کہ میں اگر کسی صنف سے ہوں تو میں اس کا دفاع بلا وجہ نہیں کروں گا. مولا کائنات فرماتے ہیں قول الحق و ان کان مرا، سچ کہو چاہے کڑوا کیوں نہ ہو. آج جاہل جو ہے شاید وہ ماں باپ کا احترام زیادہ کر رہا ہو، شاید وہ بحیثیت کسان اپنا کردار اچھا ادا کر رہا ہو. آج تعلیم یافتہ جو ہے وہ ہر فتنے میں آگے اس کی لیڈرشپ کرتا نظر آتا ہے. ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. تہذیب ختم ہو گئی ہمارے یہاں. آپ صرف وقفہ ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن ایک جملہ کہوں واپس آ کے پوچھوں گا کہ جو قوم جو بھی اپنی پریورٹی بنائے گی نا، جو آپ کی ترجیح بنے گی، صحابہ کی ترجیح رسول تھا، توحید جو ہے وہ اللہ کے رسول نے بتائی نا کہ اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. صحابہ نے اپنی زندگی کا محور نبی کو بنایا تو صحابہ بنے نا، ورنہ جاہل اور منافق اور کفار بھی تو وہی موجود تھے نا. آج کیا ہماری پریورٹی جو ہے وہ واقعی یہ ہے کہ ہم اچھے مسلمان، اچھے انسان بن جائیں، یا ہماری ترجیح صرف یہ ہے کہ ہم کامیاب بن جائیں؟ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. لال بھائی ابھی جب گفتگو کر رہے تھے ہمارے علماء کرام نے بھی کہا جو کتاب سے دوری، میں سمجھتا ہوں کتاب کی بڑی جدید ترین چیز ہے آج موبائل یا لیپ ٹاپ. یہ اور بات ہے کہ آج ہم کتاب کی طرح اس کو استعمال نہیں کر رہے. جتنی سہولیات ہمیں آج بھی یاد ہے، ایک ایک ورڈ کہیں پھنس جاتے تھے انگلش میں تو ہم ڈکشنری نکالتے تھے، انگلش سے اردو یا اردو سے انگلش نکالتے تھے. آج آپ کو کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے. یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. یہ بری بات اس میں کیا ہے؟ بری بات یہ ہے کہ ہم وہ سبق چھوڑ کے باقی سبقوں میں گئے میں اس کے اندر. جی اس میں جو بری بات ہے وہ یہ نہیں ہے، اس میں بری بات یہ ہے کہ ڈکشنری میں سے لفظ ڈھونڈنے کا ایک تقاضا ہوتا ہے. آج کے بچے کو ڈکشنری میں لفظ ڈھونڈنا ہی نہیں آتا. بلال بھائی دیکھیں ڈکشنری بھی پھر بات کی بات ہے نا، یہ تو دور کے حساب سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. نہیں یہ دور کے حساب سے چینج ہوگی. میں آپ سے عرض کرتا ہوں حضور اقدس عقل کے جو تقاضے ہیں نا وہ اسی طرح، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب لیپ ٹاپ آ گیا ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، اب ڈیجیٹل دور ہے تو میں گریز انیٹمی کو اب ڈیجیٹلی پڑھ لوں گا. نہ وہ جب تک ہاتھ کے ساتھ نرو نہیں نکالے گا اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے. وہ جو آن ہینڈ ٹریننگ تھی آپ نے اس کو ڈیجیٹل ٹریننگ جب کر دی ہے تو آپ نے جو گروتھ تھی عقل اور شعور کی اس کو ختم کر کے پتہ کیا پیدا کیا ہے؟ کامیاب بچہ. آپ نے مٹیریلسٹک بچہ پیدا کیا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کامیاب ہو جائے، شعور کے وہ ادوار میں سے گزرے گا تو شعور میں آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا. ہلکی سی مثال دے دوں زندہ، اگر اس بچے کے پیچھے خاندان نہ ہو تو یہ کبھی یہ نہ کہے کہ آپ لوگوں کے بزرگوں کے بیٹھے ہوئے میں آپ نے یہ جو میری عزت افزائی کی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ نہ بھی کہتا تو کیا تھا؟